بلیٹن کے آغاز میں افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں دل دہلا دینے والا سانحہ اسلام آباد میں پیمز اسپتال کے نرسری وارڈ میں آتش زدگی، 14 نومولود زندگی کی بازی ہار گئے۔ آگ تیسرے فلور پر گائنی وارڈ میں لگی۔ نرسری میں 15 نومولود تھے، صرف ایک بچے کو بچایا جا سکا۔ جاں بحق بچوں کی شناخت سامنے آ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا۔ تمام بچوں کی ڈیڈ باڈیز لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ پیمز اسپتال میں بچوں کے وارڈ کے لیے تعینات پورا ٹیکنیکل سٹاف معطل کر دیا گیا۔ اس افسوسناک سانحے کی دکھی داستان کا مزید احوال جان لیتے ہیں۔ نمائندہ روز نیوز عاطف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد میں صبح 6:45 میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے۔ پیمز اسپتال جو اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، جس کی گائنی وارڈ فلور 3 پر صبح کمپریسر بلاسٹ کی وجہ سے آگ لگی، جس میں آگ دیکھتے ہی دیکھتے جو بچوں کی نرسری تھی اسے پوری کے لپیٹ میں لے لیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 14 بچے جو ہے وہ مکمل طور پر جرس کے اور اپنی جان کی بازی ہار کے، جبکہ ایک بچے کو ڈاکٹر نے، جو لیڈی ڈاکٹر تھی، انہیں ریسکیو کیا اور دیکھا کہ عملے کے بھی افراد جو ہے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ صبح 6:45 میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، جس پر 1122 اور فائر بریگیڈ کا عملہ تقریباً آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے تاخیر سے یہاں پہنچا، اور اس میں جو 1122 اور فائر بریگیڈ ہے انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد آگ بجھانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے عقب میں بالکل یہ مین گیٹ ہے، اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ وہ جو 1122 کا عملہ ہے، فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، وہ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھا ہے اور آگ بجھانے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو آگ تو بجھا دی گئی، لیکن وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو 14 خاندان تھے، جو 14 بچے تھے، وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ وہ کس کی لاپرواہی کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیمز ہاسپٹل کو 90 کروڑ روپے کی ایک بڑی رقم جو ہمیں اس دفعہ بھی بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ 90 کروڑ کا بجٹ دیا جاتا ہے ذرائع کے مطابق۔ اس جو یہاں اس وارڈ میں جو بچوں کی نرسری تھی، ذرائع کے مطابق اس میں آگ بجھانے کے آلات بھی موجود نہیں تھے۔ اس وجہ سے ہی جو ہم دیکھا جائے تو ڈاکٹرز کوشش تو کرتے آگ بجھانے کے، اگر حالات موجود ہوتے تو آگ بجھانے کے جو حالات ہوتے تو، تاہم جو آگ بجھانے کے حالات تھے وہ بھی کہا یہ جا رہا ہے موجود نہیں تھے۔ اور ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو وارڈ کے اندر تھی، اور وارڈ میں ہم نے دیکھا کہ جو نرسری تھی، یہ جو بچوں کی نرسری تھی، یہاں پیرنٹس کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو 24 گھنٹوں میں 2 وقت کا ٹائم تعین کیا گیا۔ 2 وقت میں جو ہیں وہ بچوں کے جو والدین ہیں وہ اندر جاتے تھے، اپنے بچوں کو دیکھتے تھے، اس کے بعد دوبارہ ان کو باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو اس وارڈ میں جو انتہائی نگہداشت جو بچوں کی نرسری تھی، اس میں جو چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ صرف جو ان کا عملہ تھا، نرسز تھی، ڈاکٹرز ہوتے تھے، وہ انہیں پراپر چیک کرتے تھے۔ تو اسی طرح میں والدین بھی موجود نہیں تھے۔ صبح 6:45 میں اچانک جو بلاسٹ ہوا، جو کمپریسر کا بلاسٹ ہوا، اس کے بعد دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری جو نرسری تھی اسے آگ میں لپیٹ میں لے لیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں والدین روتے ہوئے بھی دکھائی دیے، تڑپتے دکھائی دیے، جن کے بچے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس جو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ والدین ہمیں ملے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگر اتنی بڑا ہاسپٹل ہے، اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، آگ بجھانے کے حالات یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ جو انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر جنرل کی نگرانی میں جو کمیٹی تشکیل دیا ہے کہ وہ تحقیقات کس تناظر میں کرتی گیا ہے، کہ وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سے قبل بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ G9 جو اتوار بازار میں آگ لگتی تھی، وہاں بھی انہی کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور بھی انہی کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں جو 14 بچوں کی جان گئی ہے، تحقیقات کس حد تک ہوتی ہیں، آیا کہ پیمز انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے یا کہ کسی اور کو، کیونکہ یہاں ہم نے دیکھا کہ آگ بجھانے کے حالات موجود نہیں تھے۔ جی بہت شکریہ عاطف شہزاد تفصیلات کے لیے۔